یا نہیں؟ یعنی ڈاکٹر کرے گا یا مذہب کرے گا؟ مذہب مینز کہ کوئی مذہبی اسکالر، مذہبی عالم کرے گا۔ اچھا دوستو، صورتحال یوں ہے کہ پہلے زمانے میں جب سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی، میڈیکل اتنی ایڈوانس نہیں تھی، دوائیوں کا علم جس کو ہم فارماکوپیا کہتے ہیں وہ اتنا ایڈوانس نہیں تھا، تو ہوتا یہ تھا کہ انسانی عمر کم تھی، لوگ بڑی جلدی فوت ہو جاتے تھے۔ کچھ تو موسموں کا اثر ہوتا تھا، کچھ دوائیاں نہیں ہوتی تھی، ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے، تو سائنس اتنی ڈیولپ نہیں تھی، تو بڑی جلدی انسان کی ایوریج عمر کم تھی۔ مثلا صلاح الدین ایوبی جیسے جرنیل کے بارے میں، واریر کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کی عمر 50 پلس تھی، پتہ نہیں 54 56 تھی، اس عمر میں وہ فوت ہو گئے تھے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ جب سائنس نے ترقی کی اور سائنس میں میڈیسن نے ترقی کی، میڈیکل نالج نے ترقی کی، جس میں ہمارے جو ابو علی سینا ہیں وہ فاؤنڈر ہیں، ون آف دا فاؤنڈر آف دس ورلڈس میڈیکل سائنس، اور اسی طرح دوائیاں ایسی آئیں جن کی وجہ سے انسانی عمر جو ہے وہ لمبی ہونی شروع ہو گئی، انسانی عمر بڑھ گئی۔ یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے۔ اچھا، اس میں مذہبی لوگ میرے ساتھ جب مباحثہ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، تو ان کو کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ فیکٹ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملک ترقی یافتہ ہیں، ڈیولپڈ ہیں، امریکہ ہے، جاپان ہے، یورپ ہے، یہاں پہ لوگوں کی عمریں 90 سال سے بھی پلس ہوتی جا رہی ہیں، اور یہاں مسئلہ بنا ہوا ہے حکومت کے لیے کہ ان لوگوں کی میڈیکل ہیلتھ انشورنس کا کیا کریں۔ تو غریب ملکوں میں، پاکستان جیسے نگلیکٹڈ ملکوں میں لوگ دن رات مر رہے ہیں۔ تو خیر آتے ہیں سوال کی طرف۔ اب یہ مسئلہ امریکہ میں میرا خیال ہے سب سے پہلے شاید ریز ہوا تھا، یہ ایشو اٹھا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ مریض کے لواحقین جو تھے وہ مریض کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا، اب پیشنٹ جو ہے وہ کومے میں چلا گیا ہے، کوما مینز کہ لمبی بیہوشی، یا اس کے گردے فیل ہو گئے ہیں، یا اس کا دل کا اٹیک، سٹروک ہم جس کو کہتے ہیں، وہ ہو گیا ہے، یا 1-2 سٹروک ہو گئے ہیں، یا مطلب کچھ بھی وجہ ہوتی تھی، تو امریکہ کے ہسپتالوں میں ڈاکٹر یہ کرتے تھے کہ وہ ان کو مصنوعی مشینوں سے زندہ رکھتے تھے۔ اچھا، جب ان سے پوچھا جاتا تھا، مریض کے لواحقین کو ڈسکس کیا جاتا تھا، تو ڈاکٹر کہتے تھے کہ بھی دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سے ایک اور بڑا فائدہ یہ ڈاکٹروں کو ہوتا تھا، ہسپتالوں کو ہوتا تھا کہ ان کے پیسے بنتے تھے، ڈاکٹروں کی فیس، ڈاکٹر جب وزٹ کرے گا فیس ہوگی اس کی، اس طرح ہسپتالوں میں اسٹے ہوگا تو ہسپتالوں کا بھی انکم ہوگی۔ تو یہ صورتحال تھی کہ وہ اپنی کمائیوں کے لیے کھینچ رہے ہوتے تھے، اور مریض کے لواحقین جو ہوتے تھے وہ ان کو نہیں ہوتا تھا، ان کو کہتا تھا جی ان کی انشورنس سے پیسے ہو رہے ہیں، میرے ابا امی جو بھی ہیں، تو وہ چلتا رہتا تھا سلسلہ، تو بڑا لمبا کھینچا جاتا تھا۔ پھر یہ مذہبی لوگ، اچھا ہر ہسپتال میں، یہ ویسٹ کے امریکہ کے ہسپتالوں میں ایک مذہبی مولوی ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں، اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں پاسٹر، تو ہوتا ہے نا چرچوں میں، بہرحال ایک مجھے اس پر ذہن میں نام نہیں آ رہا، وہ ایک بندہ ہوتا ہے مذہبی، اس کا باقاعدہ ایک آفس ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ ہر مریض کے پاس جا کے، تو وہ اپنا، اس کا لباس ہوتا ہے، حلیہ ہوتا ہے، اس نے بائبل پکڑی ہوتی ہے، تو وہ جا کے نا تو مریض کے دعائیں دیتا ہے، ایسے ایسے کر کے، ایسے ایسے، جو آپ نے شاید دیکھا بھی ہو۔ اچھا، میں ایک دفعہ اپنے ہسپتال میں جاب کے دوران بیڈس پہ گیا، تو پیشنٹ جو تھی وہ ٹین ایج تھی، بچی تھی، اور اس پہ وہ پادری صاحب جو تھے وہ لگے ہوئے تھے، تو اب مجھے اس کا نام نہیں ان کا یاد آ رہا، وہ باقاعدہ عہدہ ہوتا ہے، وہ عہدہ، اس کو پے ملتی ہے ٹھیک ٹھاک،
تو وہ لڑکی کو نا وہ دعائیں پڑھ کے بتا رہے تھے کہ لارڈ جیسس ول ڈو پلانٹ، اور جب میں اس کے بیڈ پہ وہ لڑکی جو تھی اس کو اس نے پرے کر کے تو میری طرف توجہ کر لی. تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو پادری ٹائپ بندہ ہوتا ہے اپنا ہاسپٹل میں ایک، وہ جا کے دعائیں پڑھتا. اب انہوں نے بھی مسئلہ کھڑا کیا کہ جی مریض تو مر گیا، آپ نے مشینوں پہ زندہ رکھا ہوا ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اچھا اب یہ بحث شروع ہو گئی اور بحث ابھی چل رہی ہے. ہوا یہ ہے کہ اب سائنس اتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، میڈیکل اتنی ڈیولپ ہو گئی ہے. میں مثالیں دیتا ہوں. پہلے گردے فیل ہو گئے، مریض چلا گیا اللہ کے پاس، پھر مریضوں کا گردوں کا ٹرانسپلانٹ آنا شروع ہو گیا. اس کے ساتھ گردوں کی صفائی جس کو ہم ڈائلسس کہتے ہیں، کڈنی ڈائلسس، وہ شروع ہو گیا. اب یہاں میں نے، میرا فیلڈ تو نہیں ہے، میرا فیلڈ تو آنکھیں آئیز ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جوان لوگ جو ہیں، ہماری ایک براڈ کاسٹر ہیں یہاں ریڈیو پہ، وہ حیران ہوگا جب مجھے پتا چلا شی از ناٹ 40 میں اتنی ہوگی کہ وہ ڈائلسس کرواتی ہے. اچھا اب وہ چلڈ ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، تو اب ڈائلسس ہو رہا ہے اور وہ نارمل ہے، یعنی گردے فیل ہیں لیکن وہ زندہ فرسٹ کلاس پوری ایکٹیو زندگی گزار رہی ہے. اسی طرح پہلے ہوتا تھا کہ ہارٹ اٹیک ہوا، اسٹروک ہوا تو بندہ بیڈ پہ لگ گیا، ختم. اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ کارڈیالوجسٹوں نے، کارڈک سرجنوں نے، وہ ہارٹ اٹیک ہوا، وقت پہ مریض کو فوراً پہنچا دیا ہاسپٹل میں، اس کا بائی پاس ہوا یا اسٹنٹ پڑ گیا، وہ نارمل ہو گیا. اب میں جب پاکستان گیا تو ہر دوست میرے نے بتایا، کوئی کہہ رہا مجھے ایک اسٹنٹ پڑا ہے، کوئی 2 اسٹنٹ پڑا، لیکن وہ اپنی لائف زندگی فرسٹ کلاس گزار رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں. اسی طرح پھیپھڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے، جگر کا مسئلہ ہوتا ہے. اب جگر میں یہ ہوتا ہے کہ جگر ٹرانسپلانٹ بھی آ گیا، ارسپیکٹ کے اس کے چانسز کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں سروائیول کے ٹرانسپلانٹ کی، لیکن جگر کا بھی ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے اور سکسیزفل لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تو دوستو میرا مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ یہ جو ڈبیٹ ہے نا کہ یہ ڈاکٹر فیصلہ کرے گا مریض مر گیا ہے یا مذہبی رہنما جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ مریض مر گیا کہ نہیں مر. تو اس میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ حالات کے مطابق، سچویشن کے مطابق یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. اگر ضرورت پڑے تو ڈاکٹر اور وہ پادری جو مسجد جو ہسپتال میں ہوتا ہے وہ ڈسکس کر بھی سکتے ہیں. ایز اے ڈاکٹر میرے خیال میں جب برین ڈیتھ ہو جاتی ہے، برین ڈیتھ، دماغ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اگر ڈاکٹر فزیشین ڈکلیئر کر دے کہ اس کے برین کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر اس کو مردہ تسلیم کر لینا چاہیے، یعنی کہ وہ فوت ہو چکا ہے، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کو ڈکلیئر کر دینا چاہیے. اب اس میں پادری، وہ مذہبی آدمی جو ہے وہ ہسپتال میں جو ہے یا کوئی بھی ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا جب برین ڈیتھ ہو گئی ہے. باقی جو جسم کے اعضاء کی پیوند کاری، ٹرانسپلانٹیشن مشینوں سے چل رہا ہے پھیپھڑوں کی. اب میں کئی جگہ دیکھتا ہوں، جب میں نیا تو بڑا حیران ہوتا تھا کہ مائیاں بابے کوئی تھے، انہوں نے آکسیجن کا سلنڈر پیچھے چھوٹا سا لگایا ہوتا تھا اور نالی ناک میں دی ہوتی تھی، وہ سانس لے رہے ہوتے تھے، وہ سارا کچھ کر رہے تھے. تو میڈیکل سائنس ایڈوانس ضرور ہوئی ہے، دوائیوں کا علم بھی ایڈوانس ہوا ہے اور ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے. لیکن ایک بندہ تقریباً انکانشیس ہے، کوما میں ہے، اس کا فیصلہ کرنا، اس کو ڈکلیئر کرنا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی، یہ ڈاکٹر کا کام ہے. اور میرے خیال میں برین ڈیتھ ہو جائے تو وہ اس کو کر دینا چاہیے. مذہبی عالم کا کوئی کام نہیں ہے. لیکن مذہبی عالم اگر شور کرے کہ بھی دیکھیں جی یہ تمہارے کیا ہے، مشینیں ہٹائیں، مشینیں ہٹائیں، یہ کیا آپ نے تماشا بنایا ہوا پیسے بنانے کے لیے برانڈوں کا، تو ٹھیک ہے ان کی رائے بھی لی جا سکتی ہے. مجھے ابھی تک اتنا کامن نام ہے اس پادری مولوی جو ہوتا ہے گوروں کا، عیسائیوں کا، جو اس کے اندر ہوتا ہے اپنا ہسپتال کے اندر، مجھے اس کا نام نہیں آ رہا. اچھا وہ مسلمان بھی بننا شروع ہو گئے ہیں ان کی نکالی میں، عجیب جہالت ہے. تو دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.